الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في النفقة مثل المعيشة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام قابل عزت تقریم محترم اساتذہ کرام اور مسند انصاف پر جلوہ افروز منصفین کرام اور میرے ہم سفر محمد طلبہ کرام ساتھیوں، آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہو رہا ہوں وہ ہے اقتصادی نظام اسلام ملت. اصطلاح لغت میں قصد و اقتصاد کو میانہ روی اور اعتدال سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اصطلاح معیشت میں ایسے وسائل کو کہتے ہیں جو دولت اور ثروت کے پیدا کرنے کے مناسب طریقے اور اس کے خرچ کے صحیح استعمال اور اس کی ہلاکت اور بربادی کے حقیقی اسباب بتا سکے. سامعین ذی وقار، اس جہان رنگ و گل میں بہت سے طریقہ معیشت رائج ہوئے، بہت سے مذاہب نے اقتصادی نظام کے فارمولے پیش کیے، مگر جو طریقہ اقتصاد حلقہ اسلام کے جوار رحمت سے عالم کائنات کو منحہ ملا ہے وہ دیگر مذاہب میں مفقود نظر آتا ہے. جب میں نبی علیہ السلام کی حیات و تعلیمات کا مشاہدہ کرتا ہوں تو ان کا تعارف حلقہ اسلام میں آنے والی خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ میں کرتی ہے واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. آگے اسی وجہ بیان کرتی ہے انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتکری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یعنی محتاجوں کے فقر و فاقہ کی داد رسی اور سد باب کے لیے آپ علیہ السلام کی ذات عالی ایک کامل نمونہ ہے. اور آپ جو نسخہ کیمیا غار ہیرا سے لے کر آئے وہ بھی اقتصاد معیشت کا عظیم شاہکار ہے. کبھی ارشاد ہوتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کبھی اعلان ہوتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کبھی رب کا فرمان سنایا جاتا ہے فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء. معلوم ہوا کہ اقتصادی نظام کا بحر ذخائر اگر کہیں سے نکلتا ہے تو وہ صرف اور صرف دامن اسلام سے نکلتا ہے. عزیزان ملت، یہ تو اسلام کا وہ گوشہ رحمت ہے جو غار ہیرا سے نکل کر تشنگان حق کو سراب کرتا ہے. اگر آپ فاران کی چوٹی سے طلوع ہونے والے آفتاب ہدایت کی کرنوں کو پرکھیں تو بھی آپ کو اقتصادی نظام کی پرنور شعائیں عالم کائنات میں پھیلتی ہوئی نظر آئیں گی. الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کبھی ارشاد ہوتا ہے من فقہ الرجل رزقہ فی معیشتہ، کبھی اعلان ہوتا ہے ان اللہ فرض علی الاغنیاء فی اقواتہم بقدر ما یکفی فقراءہم. صحابہ کرام کا اجماع اس بات کو نقل کرتا ہے اگر کوئی شخص بھوکا ہو یا تن پہ کپڑے نہ ہو یا ضروریات رہائش سے محروم ہو تو مالدار کے فاضل مال سے اس کی کفالت کرنا فرض ہے. سامعین محترم، اب دوسرے مذاہب کے لائے ہوئے اقتصادی نظام پر نظر ڈالتے ہیں.